ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کی روشنی میں علماء نے یہ واقعات لکھے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشادات بیان فرمائے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ اور ایک آپ حیران ہوں گے، ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین۔ کیوں حافظ صاحب یہی آیت ہے نا، انہ من عبادنا المؤمنین، کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ابراہیم میرے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 111 ہے، گھر جا کے ترجمہ دیکھنا ہے اس کا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں تھوڑا سا الفاظ پر ہی غور کر لیں، انہو من عبادنا المؤمنین، عباد کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اب اگر خدا نہ کرے میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ خدا کے نبی بندے نہیں ہوتے، یہ، اور خدا نہ کرے اگر میں یہ عقیدہ اپنی جگہ مان لوں کہ نہیں جی ہوتے تو بندے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہنا چاہیے، تو پھر میں جب اس آیت پہ پہنچوں گا تو اس جملے کا کیا کروں گا؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ انہو من عبادنا، چھوڑ دیا کروں عباد کے لفظ کو۔ بھئی اگر میرے ذہن میں خدا نہ کرے یہ آ گیا کہ خدا کے نبیوں کو بندہ کہنا توہین ہے، لیکن ایک بات آپ سمجھیں، کیا خدا رب العالمین ایسے لفظ جو خدا کی نبیوں کی شان کے خلاف ہوں قرآن میں بیان کریں گے؟ آپ بتا دو، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا اور اگر آپ کہیں کہ جی چلیں حضرت ابراہیم کی بات ہے، چلیں بات مکتی مکائیے حضرت محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھیں میں تو ہوں ایسا ہی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع دیے ہیں۔ قرآن پاک میں 29واں پارہ ہے، 29ویں پارے میں سورت جن آتی ہے یا نہیں؟ سورت جن گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 19، کیا آیت نمبر 19 کھونا، اس میں لفظ آپ کو ملے گا لما قام عبداللہ۔ کیوں حافظ صاحب یہ لفظ ہیں یا نہیں؟ لما قام عبداللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جا کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ بول رہے تو صحیح، یہ جملے حضور کے لیے قرآن میں آ رہے ہیں، لما قام عبداللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں علماء مفسرین نے لکھا عبداللہ سے مراد حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مدرس حرم نے تو عجیب دعوت فکر دی ہے کہ اگر سورت مریم کھول کر دیکھیں تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا ذرا اس طرف دیکھو، جب حضور کی باری آئی تو اللہ فرما رہے ہیں لما قام عبداللہ، وہاں حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہاں حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے خدا کے بندے نہیں سمجھ آئے۔ دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہو آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ۔ نورہ ورسولہ نہیں ہے؟ ہاں جی سوچ لیں بھائی کیا ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ آخر آپ یہ مت چھوڑ دینا، چلیں آپ کہیں گے کہ جی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو ایسے ہی کہے گا، چلیں چھوڑ دیں آپ اس جھگڑے کو، آپ اس میں نہ پڑھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے۔ عبدہ و رسولہ کا اور کیا معنی ہوتا ہے؟ اور دوسرا کلمہ سکھایا کس نے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ چلو التحیات للہ تو یاد ہے نا، یاد ہے نا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں اب بہرحال بھائی میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی میری توبہ، وارنٹ نکلے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن ہم نے دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے استادوں سے کیا سیکھا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے استاد نے
مجھے یہ چیز سکھائی تھی کہ خدا پر بھروسہ کر کے سچی گل کہہ دے، بس باقی انجام خدا پہ چھوڑ۔ اور یہ بات تو میں آپ سے اپنے دل کی کہتا ہوں، اگر مجھے انجام کی فکر ہوتی میں اس ممبر پہ کبھی نہیں بیٹھتا۔ عبدہ و رسولہ ہر جگہ ملتا ہے، تو کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے؟ اور ایک بات تو مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب دعوت فکر دی ہے کہ گر بفرض محال، یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لے رہا ہوں، فرمایا گر بفرض محال اگر خدا کے نبی چاہے حضرت آدم ہو چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، خدا کا یہ جتنا برگزیدہ سلسلہ ہے، اگر یہ بفرض محال نوریوں میں سے بھی ہوتا، تب بھی ہمارے دل کی تمنا تو یہ کہتی کہ ہم پوری کوشش کر کے ثابت کرتے کہ یہ پاک سلسلہ ہم میں سے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انبیاء ہمارے یعنی آدم کے سلسلے میں سے ہوں علیہ السلام، تب ہمارا امتیاز بنتا ہے، یا نوریوں میں سے ہو تب امتیاز بنتا ہے؟ کب بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ ہمارے لیے آپ کے لیے فخر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ انسانوں میں ہوں یا دوسری طرف ہوں؟ اور بولو تو صحیح، تو یہ کون سا عشق ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو عشق کا تقاضا ہے، تو نہ تو انو کے پتا۔ وہ جیسے مکی صاحب اپنا حرم میں ایک واقعہ سنائے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو جوتے نہیں پہنے ہوئے، تو مکی صاحب تو خیر بہرحال آپ کو پتا ہو، تو مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ بھی کچھ کہتا ہے جی تو سب بھابیانوں کی پتا، عشق رسول کی ہوندا ہے۔ اچھا، مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا میری بات مان لو، جوتے پہن لو، جب تھوڑی دیر میں دھوپ تپے گی میں تیرا عشق دیکھوں گا، لیکن سن ایک بات میری۔ مکی صاحب کے الفاظ سنیں، فرمایا میں نے اسے کہا سن میری بات، اگر حرم میں حالت احرام میں یا اس طرح جوتا پہننا توہین یا گستاخی ہوتی تو احرام کے مسائل میں میرے محمد الرسول اللہ نے جوتے کا مسئلہ کیوں بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ ویسے ایک محاورہ ہے عرب کا، الحق مرن، سچ کڑوا لگتا ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے یا لگتا ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ سچ کڑوا لگتا ہے۔ اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، نہیں، کڑوا ہوتا نہیں، کڑوا لگتا ہے۔ جیسے آپ تو خیر مجھ سے بہتر طب جانتے ہیں، سفرادی بخار آئے نا تو میٹھا سیب بھی اس مریض کو کڑوا لگتا ہے۔ یہ قصور سیب کا ہوتا ہے یا حضرت صاحب کا ہوتا ہے؟ یار بولتے نہیں ہو، آپ ہنستے ہو، لیکن بہرحال تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب انہو من عبادنا المؤمنین، یہ جملے بتاتے ہیں خدا کے نبی بندے ہوتے ہیں نا۔ یہ اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو۔